یہ بتاؤ دو گے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بکریاں ہیں آدھی بکریاں دے دو، ان بکریوں میں سے آدھی بکریاں دے دو۔ اس نے پھر سنا دیا وہ کلمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مست ہو گئے، کہنے لگے بھیا ایک بار اور سنا۔ اس نے کہا نہیں بھائی آدھی بکریاں تم دے دیتی اب کیا دو گے؟ پھر یہ تو سنانے کا نہیں، یہ بتاؤ قیمت کیا ملے گی مجھے دوبارہ سنانے کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بچی ہوئی آدھی بکریوں کا ریوڑ ہے یہ بھی تمہیں دے دوں، ایک اللہ کی ایک تعریف پر۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ اور اللہ کی تعریف کے کلمات سنا دیے۔ حضرت ابراہیم نے آدھا بچا ہوا ریوڑ بھی دے دیا۔ معمولی بات ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج پڑا ہوا ہو۔ اب وہ جانے لگا آدمی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہو بھائی ایک بار اور سنا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تو اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، بڑی دنیا کے بعد اس نے کہا اب کیا ہے تمہارے پاس؟ قیمت چاہیے مجھے سنانے کی؟ فوکٹ میں سنا تھا، پیسے چاہیے، قیمت چاہیے، اب کیا ہے تمہارے پاس؟ سارا لیبر تم نے مجھے دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بھیا تجھے بکریاں چرانے والا کوئی آدمی بھی تو چاہیے ہوگا، اس کلمات کے بدلے میں تیری بکریاں پھر ہی چلا دیا۔ دل بدلتا ہے، دل میں جب اللہ کی محبت کے بیج ڈلتے ہیں تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا ابراہیم مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، انسانی شکل میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ یہ دل ہے، اس دل کی زمین پر جب اللہ کی محبت کے بیج ڈالے جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے اس دل کی زمین پر اپنے صحابہ کے اندر محبت کے بیج ڈلوائے تھے۔ اللہ کی محبت ایسی محبت تھی اللہ کی کہ کچھ کسی بھی حال میں ہو صحابہ مست رہا کرتے۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی حضور اکرم علیہ السلام کی، آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ ہماری آج کی نگرانی، رات میں چوکیدارہ کون کرے گا، نگرانی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں چوکیدارہ کرنے کے لیے۔ حضور نے دو آدمیوں کو طے کیا کہ بھئی تم اور تم دونوں آدمی چوکیدارہ کرو۔ یہ دونوں لشکر سے تھوڑا آگے چلے گئے، دونوں تھکے ہوئے تھے، یہ بھی سفر سے آئے ہوئے تھے، یہ بھی سفر میں چل رہے تھے۔ لگژری گاڑیوں کا سفر تو تھا نہیں، وہ تو مشکل اسفار ہوا کرتے تھے، اونٹوں کا سفر ہے، پیدل بھی چلنا پڑ رہا ہے، کبھی جو ہے کھانا ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے۔ تو لشکر بھی تھکا ہوا تھا، یہ بھی لشکر میں تھے، یہ بھی تھکے ہوئے تھے، دونوں بیٹھ گئے نگرانی کرنے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ارے بھائی دونوں ہی جاگتے رہے تو کیا فائدہ، کہیں ایسا نہ ہو دونوں کی آنکھ لگ جائے، کہ بھائی کیا کریں کہ ایسا کرو تھوڑی دیر تم سو جاؤ، میں نگرانی کر لیتا ہوں، پھر میں تمہیں اٹھا دوں گا، تم جاگ لینا، میں تھوڑی دیر سو جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو سلا دیا۔ پھر یہ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے خالی بیٹھ کے کیا فائدہ، نماز ہی پڑھ لیں۔ چنانچہ کھڑے ہو کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر دشمن کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کی بیوی کو مسلمانوں نے جنگ میں نپٹا دیا، قتل ہو گئی ہوگی، وہ اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا، دور سے تیر مارا اور یہ تیر ان صحابی کے بدن میں لگا، انہوں نے نماز میں نکال کے پھینک دیا، خون کا فوارہ چھوٹا، کوئی آہ نہیں نکالی، تیر نکال کے پھینک دیا۔ اس نے ایک اور مارا، انہوں نے وہ بھی نکال کے پھینک دیا اور خون نکلنے لگا۔ اس نے ایک اور مارا، انہوں نے وہ تیر بھی نکال کے پھینک دیا، خون مسلسل نکلتا رہا۔ جب زیادہ نکل گیا، کمزوری زیادہ آ گئی، انہوں نے نماز مختصر کی، اپنے ساتھی کو اٹھایا، اس نے دیکھا خون، اب یہ دو لوگ کھڑے ہوئے تو اس نے کہا یہ اکیلا نہیں ہے، دو ہیں، تو وہ تیر مارنے والا بھاگ گیا۔ تو اس سوئے ہوئے ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا اللہ کے